سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 176 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات سے پہلی آیات میں شہیدوں کی فضیلت کا بیان تھا اور یہ کہ منافق شہادت کی موت مرنے والوں پر طعن کرتے ہیں اور اس کو نقصان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نقصان نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑی فائدے کی بات ہے۔ شہادت کی موت تو فائدے کی بات ہے اور اتنی فائدے کی موت، اتنی فائدے کی بات ہے کہ اس سے اچھی کوئی موت نہیں ہو سکتی۔ خود حضور نے شہادت کی موت کی اپنے لیے بھی تمنا کی اور اپنے کئی صحابہ کو اپنی زندگی میں شہادت کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی اور اس پر کسی قسم کے افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ ہائے یہ تو شہید ہو جائے گا، یہ تو نقصان ہو جائے گا، بلکہ آپ نے ان کو خوشخبری سنائی۔ انہوں نے بھی اس بات کا برا نہیں مانا کہ اچھا ہمیں موت کی خبر سنا رہے ہیں، کہ وہ بھی خوش تھے کہ اچھا ایسی موت تو کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے کہا مکہ مکرمہ میں جبل نور جہاں غار حرا ہے، اس پہاڑ پہ آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں آپ نے بشارت سنائی، یعنی جب آپ پہاڑ کے اوپر چلے گئے تو خوشی سے پہاڑ کانپنے لگا تو آپ نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا حرا سکون سے رہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی شہید ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق، تو حضور تھے، ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ حضرات، تو وہ بشارت سنائی کہ باقی حضرات شہید ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کسی افسوس کا اظہار نہیں کیا، نہ حضور نے یہ بات کہہ کر کہا کہ دیکھو نقصان ہو۔ ایسے ایک دفعہ جبل احد جو مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے اور پہاڑوں میں یہ بڑی نصیبوں والا پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا وہ جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو خیر اس پہاڑ میں آپ تشریف لے گئے تو یہ بھی خوشی سے کام کیا، اس کو بھی اپنے ٹھوکر لگا کے فرمائی کہ اسکن یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہید، تجھ پر تو تین مبارک ہستیاں ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی شہید ہیں۔ تو آپ نے کئی ایک صحابہ کرام کو زندگی میں شہادت کی موت کی خبر سنائی، نہ خود افسوس کیا نہ ان لوگوں نے، اس لیے کہ یہ موت کی بڑی عجیب ہے۔ تو ان آیات میں بھی فرمایا گیا کہ منافق کہتے تم اگر ہماری بات مانتے اور مان نہ جاتے تو نہ مرتے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ تو مومن کے عقیدے ہی کے خلاف ہے کہ وہاں جاتے اور نہ مرتے۔ آدمی مرتا تو وہیں پر ہے جہاں اس کی موت لکھی ہے، اسی سبب سے مرتا ہے جس سبب سے لکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی مبارک موت کے بارے میں کہنا کہ تم گئے تھے تو تم مر گئے، تو خیر یہ فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ شہید ہوتے ہی اللہ کے ہاں ان کے نئی زندگی ملتی ہے، اور اس نئی زندگی میں اتنی پائیدار زندگی ہوتی ہے کہ اس میں کھاتے پیتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر۔ آج کی آیات میں دو واقعوں کا ذکر ہے اور یہ بھی جنگ احد سے ہی متعلق ہے۔ بس ان واقعات کے ذکر کے بعد اس سورت میں جو لمبا ذکر جنگ
جنگی احد ختم ہوئی اور کافروں کو آخر میں شکست بھی ہوگی. آخر میں یعنی پہلے شروع میں بھی شکست ہوئی تھی، بیچ میں ذرا مسلمانوں کی غلطی سے ان کو فتح ہوگی، لیکن آخر میں پھر شکست ہوگی. جب شکست ہوگی تو وہ بھاگ گئے. جب بھاگ گئے اور دور تک چلے گئے تو جو ان کے لیڈر جناب ابو سفیان تھے، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے تو کوئی خاص کارنامہ نہیں کیا. ہم نے ان لوگوں کے اتنے آدمی مار ڈالے، اتنے آدمی زخمی کر دیے، تعداد میں بھی وہ ہم سے تھوڑے تھے، تو کیوں ہم نے ان کا مکمل صفایا نہیں کر دیا؟ اور ہم نے ان میں سے کچھ کو قیدی کیوں نہیں بنا لیا؟ قید کر کے بھی نہیں لائے. تو یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہوئی. یعنی وہ مٹھی بھر تو تھے، زخمی بھی تھے، اب ہمیں یا تو ان کو بالکل ختم کر لینا تھا یا کم از کم کچھ لوگوں کو پکڑ کے تو ساتھ لے آتے. یہ ایک افسوس تھا. لیکن اللہ نے مسلمانوں کا اتنا روب خوف ان کے دل میں ڈال دیا کہ واپس جانے کی ہمت نہیں ہوئی، صرف دل میں یہ افسوس ہوا. تو یہ خبر اللہ نے وحی کر کے حضور کو بتا دی کہ وہ تو یہ سوچ رہا ہے، آئے گا نا، یہ سوچ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ وہ یہ سوچ لیں، ہو سکتا ہے کہ مڑ کر آئیں. تو کیوں وہ مڑ کر آئے؟ ہم کیوں اب ان کا پیچھا کریں؟ ہم کیوں ان کے پیچھے چلیں؟ تو صحابہ کرام اگرچہ زخمی تھے، دل بھی صدمے سے چور تھے، اتنے لوگ شہید ہوئے، باقی بہت سارے زخمی ہوئے جی. تو بہرحال حالت تو ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب حضور نے فرمایا کہ کیوں ہم ان کے پیچھے نہ جائیں، تو تیار ہو. ٹھیک ہے جی، جاتے ہیں. چنانچہ وہ کمزور اور زخمی حالت میں صحابہ حضور کے ساتھ چلے اور مدینہ سے 8 میل دور تک، مکہ کی طرف 8 میل دور تک ان کا پیچھا کیا. اور مقام حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں تک صحابہ کرام ان کے پیچھے گئے. ان کو جو پتہ چل کہ وہ زخمی شیر آ رہے ہیں، وہ تو دبا کے بھاگ گئے. تو یہ حمراء الاسد میں جب پہنچے تو دیکھا وہ کہیں آگے چلے گئے تھے. تو 3 دن یہ حضرات وہیں، وہاں ایک منڈی اور بازار بھی لگتا تھا، تو وہیں رک گئے. واحد سے مال تجارت وغیرہ بھی آیا تھا، تو ان حضرات نے بھی کچھ تجارت بھی کی، کچھ خریدا، کچھ بیچا. 3 دن آرام بھی کیا اور اچھا خاصا منافع کما کر واپس آ گئے. ان کو بھی بھگا دیا، نفع کما دیا. تو ایک واقعہ یہ ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جناب ابو سفیان جب چلے گئے تو جاتے جاتے ایک چیلنج دے کر گئے تھے مسلمانوں کو. اور چیلنج یہ دیا تھا کہ اب اس سال تو جو ہوا سو ہو گیا، اگلے سال پھر تمہارے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے بدر کے مقام پر. بدر وہ جہاں پہ جنگ. تو یہ یعنی چیلنج ہے کہ اگلے سال ہم مانے، اگلے سال تم وہاں آنا اور پھر ہم ایک مسلمان تمہاری خبر لیں گے. چلے اب جب اگلا اس سال تو ان کو پھر آگے بھگا بھی دیا. اگلا سال جب آیا سن 4 ہجری، تو 2 ہجری میں جنگی بدر، 3 میں جنگی احد اور 4 ہجری میں یہ دوبارہ بدر کی دوبارہ جنگ، اس کو بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں. تو وہ واقعی 2000 فوج لے کر آیا. جنگی احد میں تو 3000 لایا تھا نا، اب 2000 لے کر آیا. اس میں 50 لوگ تو وہ تھے جو گھوڑوں میں سوار تھے. رستے میں ایک مقام ہے، مقام روحا. جب وہاں پہنچا تو اس نے سوچا کہ ہم جنگ کے لیے جا تو رہے ہیں، لیکن کم از کم پہلے ڈرا تو رہے نا مسلمانوں کو اپنے گھروں میں، تاکہ وہ آئینی ڈر کے میدان ہی میں نہ آئے. تو
مصلحت چھوڑ دیں گے اور ہمارے ساتھ صلح کی بات کریں گے، آئیں گے نہیں میدان۔ تو چنانچہ انہیں ایک آدمی ملا قبیلہ بنی خزاع کا، معبد تھا، معبد خزاعی تھا، تو یہ کافر، لیکن اس قبیلے کی مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان ہوا تھا، بات یہ بھی نہیں لیکن یہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، کافر تھے لیکن بات، تو اس کو کہا یہ تم مدینہ جا رہے ہو، جاؤ، تو تم برائے مہربانی ایک کام کرو گے، ذرا جا کر وہاں یہ شور بچا دینا کہ مکہ والے اتنی زبردست فوج لے کر آئے ہیں کہ جن کا مقابلہ بہت مشکل ہے، میں خود دیکھ کر آیا، یہ ایک طرح کام کر لو گے۔ اس نے کہا میاں یہ گیدڑ بکریاں مت کرو، میں مسلمانوں کی غیرت اور ان کے ایمان اور ان کے جذبے کو جانتا ہوں، وہ ایسی باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو میں نہیں، کوئی بھی کہے گا وہ ڈرنے والا نہیں ہے، ان کو پتہ چل تم آئے ہو نا، تمہارا پیچھا کریں گے۔ اس سے پہلی بات ہے کہ میں اس قسم کی غلط باتیں پھیلاتا بھی نہیں اور میں یہ جانتا بھی ہوں، تو اس نے الٹا نہیں کو ڈرا دیا، خیر وہ تو چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ جا رہے تھے، قبیلہ عبد القیس، یہ بحرین کا ایک قبیلہ تھا، کچھ لوگ آئے تھے مدینہ جا رہے تھے، تو ان کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کی اور کچھ رشوت بھی پیش کی، دیکھو تم مدینہ جا رہے ہو، ہمارا بھی ایک کام کرو، کیا کام کریں، تم مدینہ میں مسلمانوں کو ہمارے آنے سے ذرا ڈرا دو، اتنے پیسے بھی لے لو اور ہماری طرف سے یہ کام کر دینے کو، مکہ والے اتنی فوج لے کر آئے ہیں، ان کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے۔ خیر وہ آمادہ ہو گئی، چل یار پیسے بھی ملتے ہیں تو کیا ہے، کیا بات کیا دیں گے، جو ہونا ہوگا کیا دیں گے، وہ اس کام کے لیے تیار ہو۔ جب وہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ ہم آئے تھے راستے میں، ہم نے روحا مقام پر بڑی فوج دیکھی ہے، وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے اور زبردست فوج ہے، ان کا تو یہ مقابلہ کرنا ہی مشکل ہے۔ جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں کے جذبات بڑک اٹھے، اللہ نے اسی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اچھا آ رہے آنے دو، دیکھیے ہم کون سے ڈرنے والے ہیں، ہم یہاں نہیں آئیں گے، ہم میدان میں جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ انہوں نے ویسے بھی کہا تھا کہ بدر میں ہم خود بدر میں جانے کے لیے تیار ہیں، تو بالکل انہوں نے حسبنا اللہ کا نعرہ لگایا اور 1500 صحابہ حضور کے ساتھ ہوئے اور آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ بدر میں جب پہنچے تو وہ تو صرف دھمکی تھی نا، ان کے ارادے بدل گئے، ان کا مقصد تھا کہ وہ آئیں گے ہی نہیں، صلح کا پیغام بھیجیں گے۔ جب پتہ چلا کہ وہ آ گئے ہیں، وہ وہیں سے واپس ہو گئے، تو مسلمان 8 دن تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ 8 دن میں وہاں بھی منڈی لگتی تھی، اچھی خاصی تجارت کی 8 دن میں، مال خریدا بیچا، بزنس کیا، اور جنگ ونگ بھی نہیں ہوئی اور خوب مال بھی کما کر واپس آئے، تو اللہ نے اس کی تعلیم دیا۔ تو پروپیگنڈا مہم جو ہے نا، یہ بھی پرانی چلی آ رہی ہے اور اس کو بھی لوگ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ اور زیادہ تیز ہو گیا نا، آج کل تو بہت تیز ہو گیا یہ، لیکن دیکھیں اس زمانے سے بھی چلتا ہے کہ جھوٹی افواہیں اڑاؤ، جھوٹی باتیں بناؤ اور دوسروں پر پریشر ڈالو، پریشر ڈالو۔ تو اب بھی یہ کام یار لوگ کرتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے اس کے لیے پروپیگنڈے سے زمین ہموار کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو تیار کرتے ہیں۔ چھوٹا سا کام بھی ہوگا نا تو پہلے سے کسی کتے کو بھی مارنا نہ کر کے، دیکھو یہ باولا ہو گیا ہے، یہ لڑتا ہے، یہ اتنا نقصان کرتا ہے، اس کو ماریں گے نہیں تو اتنا نقصان ہو جائے گا، تو تب اس کو ماریں۔ پہلے ذہن بنائیں گے
کہ کوئی جس کے خلاف ایجیٹیشن نہ کرے، کیوں مہاراج جی کو تھا، ارے بھائی اتنا نقصان کر رہا تھا، اتنی یہ بات تھی، یہ بات تھی۔ تو بہرحال ہر دور میں پروپیگنڈا حق کے خلاف کامیابی کے لیے استعمال کیا گیا، اور آج میرے کا اس کا زور اور بھی زیادہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات کو اتنی بڑی کر کے قوموں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ قوم کے ذہن تیار تک یہاں یہ کام تو ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا چند سالوں میں ایک آدمی کو کتنا بدنام کیا، کتنا بدنام کیا، کتنا بدنام کیا، اور اس کی بدنامی کے سہارے کن کن لوگوں کو لتاڑ کے رکھ دیا، کتنے کتنے ملکوں کو برباد کر دیا، اس سے ڈرا ڈرا کر یہ نہ کیا تو وہ کھا جائے گا، یہ نہ کیا تو وہ یہ کر دے گا، کسی بات۔ تو بہرحال ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کو پہلے خوب اور خوب اور خوب بدنام کیا جاتا ہے، جی، اپنا روب داغ اس پہ جھاڑا جاتا ہے، تاکہ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو بعد میں کوئی زبان نہ کھولے۔ ان لوگوں نے خیر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں واقعے یہاں پر ہوئے ہیں، ان کا بارے فرما دیں۔ الذین استجابوا للہ، اس میں صحابہ کرام کی بڑی تعریف ہے، صحابہ کی، اور یہ اس لیے بیان کی تاکہ ہمارے لیے ایک قسم کا نمونہ ہو کہ دیکھو ان لوگوں نے زخم کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، پھر اللہ اور رسول کے نام پر قربانیاں دی، پہلے بھی دی، پھر بھی دی، پھر بھی دی، تو تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں، حوصلے بڑھیں۔ الذین استجابوا للہ، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کیا، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ وہ زخمی بھی ہو چکے تھے جنگ احد میں۔ تو زخمی حالت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے، تو پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو، نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم اتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جو ان میں نیکی کرنے والے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جنہوں نے مشکل وقت میں، تکلیف والے حالات میں اللہ رسول کی دعوت قبول کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو جو بھی مسلمان مشکل وقت میں کام کرتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی راحت آرام کے وقت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مشکل وقت میں کام کرنا مشکل ہے، اس کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا۔ یہ تو وہ پہلا واقعہ ہوگا۔ اب دوسرا واقعہ، الذین قال لهم الناس، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے آ کر کہا، یہ وہ عبد القیس قبیلے کے جو لوگ آئے تھے مدینہ میں، انہوں نے آ کر کہا کیا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کچھ لوگ یعنی مکہ والے لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، بڑی فوج لے کر آئے ہیں، فخشوہم، لہذا تم ان سے ڈرو، دیکھو ان کے مقابلے میں نہیں نکلنا، ڈرو۔ تو ڈرانے کے لیے ہی انہوں نے یہ پروپیگنڈا مدینہ میں کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا ان کے اس پروپیگنڈے سے، اور دلیر ہو گئے، اور بہادر ہو گئے، اور جذبہ ان کا تیز ہو گیا، اور ان کا آنے دو کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا بے شک مخالف ہو، ڈرے تو وہ جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہے وہ کیوں ڈرے گا؟ تو حسبنا اللہ، کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہمیں اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اللہ سب سے اچھا کارساز ہے، کام بنانے والا۔ تو جس کے کام اللہ بنانے لگے اس کو فکر کی کیا بات ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کی کیا بات ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ بہترین وظیفہ ہے، اگر اس کو مشکلات میں پڑا جائے اور
اہل علم کے تجربات ہیں جس پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کن کن مشکلات کا یعنی اس کے اندر حل ہو گیا۔ بہرحال سورہ توبہ کے آخر میں نبی کریم علیہ السلام کو بھی یہ جملہ کہنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے پاس رسول آیا ہے، بہت بڑا رسول آیا ہے جو تمہاری قوم کا آدمی ہے، کسی اور قوم سے نہیں آیا اور برادری سے نہیں آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کی شان رحمت یہ ہے کہ جو تمہیں پریشانی ہوتی ہے وہ اس پہ مشکل ہوتی ہے، یعنی تمہاری پریشانیوں اور تکلیفوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر بے حد شفیق اور مہربان ہے، ایسا رسول ہم نے بھیجا ہے۔ پھر آگے آخر میں فَإِن تَوَلُّوا، اگر یہ لوگ پھر بھی آپ کی بات ماننے سے منہ پھیر لیں، آپ کی بات نہ مانیں، جی آپ پر ایمان نہ لائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ ان سے کہہ دیں بس مجھے اللہ کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نہیں آتے اپنا نقصان کرتے ہو، میرا کیا بگاڑو گے، اپنا بگاڑتے ہو، اگر آ جاؤ تو اپنا بھلا ہے، نہیں آؤ گے تو اپنا نقصان ہے۔ حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، میں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر اعتماد کیا۔ وہ رب العرش العظیم، اور اللہ کون ہے؟ وہ رب عرش عظیم کا، عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو جس کا عرش عظیم ہے اس کی عظمتوں کی کیا بات، جس کا عرش ہی عظیم ہے جی تو اس کی اپنی عظمتوں کا کیا ٹھیک۔ تو اتنی بڑی باعظمت ذات اگر میرے ساتھ ہے تو میرا کوئی کیا بگاڑ دے گا۔ تمہارا حسب اللہ یا حسبی اللہ یہ بہترین وظیفہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد بڑھتا ہے۔ تو صحابہ نے اس پروپیگنڈے کا جواب کیا دیا؟ ہم ڈرنے والے نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے اور اسی وہ ہمارے اچھا کار سکتا ہے۔ یہ کہا اور صحابہ اس وعدے کے موقع پہ بدر میں چلے گئے، 1500 صحابہ ان کے ساتھ گئے تو میں نے کہا وہ نہیں آئے، ان کا تو مطلب تھا کہ ڈریں گے تو نہیں آئیں گے، ہم خوش ہو کے جائیں گے، جی وہ آئے نہیں تھے۔ وہ جب نکلے تو اب ان کو اپنی موت نظر آنے لگی، تو اس لیے یہ خود ہی واپس چلے۔ تو یہ 8 دن بدر صغریٰ کے مقام پر رہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور 8 دن وہاں ان کا انتظار کرنے کے بعد، تجارت اور بزنس کرنے کے بعد پھر واپس آئے مدینہ۔ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر، مال تجارت لے کر، ہر صحابی نے کافی مال بھی کما دیا، اور لم یمسسہم، کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، دشمن سے کوئی لڑائی بھی نہیں کی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور ان صحابہ نے اس جنگ میں اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ یہ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے گئے تھے، گئے بزنس کے لیے نہیں تھے، گئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھے، لیکن اللہ نے ان کو واپس کیا تو مال و دولت سے نواز کر صحیح سالم کو واپس کیا۔ اور واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تو بڑے فضل والے ہیں، جو اس کی فضل کا تلاش، اس کے فضل کی تلاش کرتا ہے تو وہ اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، چیزیں نہ مانگو کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں تمہیں کیا پتہ کہ وہ چیز اچھی بھی ہے کہ نہیں کہ تم مانگتے ہو۔ تو اللہ سے فضل مانگو تو جو اچھی چیز ہوگی وہ خود ہی تمہیں مل جائے گی۔ فضل ایسی چیز ہے کہ
کہ جو تمہارے مناسب چیز ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور تم اپنی پسند کی چیز مانگو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے مناسب نہ ہو۔ اس نے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا مہم چلائی تھی مشرکین مکہ نے، اور یہ لوگ جو آئے تھے جنہوں نے یہ ڈرانے کی باتیں کی تھیں، یہ سب شیطانی پروپیگنڈا تھا۔ انما ذالکم الشیطان، کچھ نہیں، یہ لوگ انسانی شکل میں شیطان تھے۔ تو شیطانوں کی دو قسم، شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے، صفت کا نام۔ شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے، صفت کا نام ہے۔ جس میں بھی وہ صفت پائی جائے گی وہ شیطان ہوگا، لیکن زیادہ تر وہ صفت چونکہ جنات میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جنات میں شیاطین زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہی صفت انسانوں میں پائی جائے تو وہ انسانی شیطان ہوں گے۔ تو قرآن حکیم میں فرمایا شیاطین الجن والانس، کہ جنوں اور انسانوں کے جو شیطان ہیں یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں پھونکتے ہیں، زخرف القول، خوبصورت کر کے باتیں، یہ کر دو، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ تو جو شیاطین کے جن ہیں وہ انسانی شیاطین کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، پھر انسانوں کے شیطان باقی انسانوں میں لیکچر دے کے اس کو کہلاتے ہیں۔ انہیں کسی شیطان نے آ کر لیکچر دیا تو شیطان والے جن، اور چونکہ شیاطین کا سردار وہ جنات میں سے ہے، سب سے بڑا شیطان جنات میں سے ہے، اس لیے یہ کاروائی ہوتی وہاں سے، اور پھر اس کے چیلے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، ورنہ شیطان کسی مخلوق کا نام نہیں، شیطان نام کی مخلوق کوئی نہیں ہے، مخلوق جن انسان، شیطان صفت ہے، شیطان صفت ہے، اور وہ صفت ان میں ہے، وہ شیاطین الجن، وہ صفت ادھر آ جائے گی تو شیاطین الانس۔ تو شیطان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بگڑی ہوئی مخلوق، اللہ کی نافرمان مخلوق، اللہ سے بغاوت کرنے والا۔ تو جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ سے بگڑ جاتے ہیں، بس وہ شیطان بن جاتے ہیں، وہ انسانی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو آئے تھے تو بظاہر انسان، لیکن کاروائی ان کی شیطانی تھی، تو لہٰذا یہ شیطان تھے، شیطانی کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ آئے کیوں؟ یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈرانے کے لیے، اس لیے کہ جو ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوگا وہ انہی کا دوست ہوگا، جو ان کے ڈرانے سے ڈرے گا وہ انہی کا دوست ہوگا۔ مسلمان نہیں ڈرتا ایسے پروپیگنڈوں سے، تو یہ اپنے دوست سمجھ کے آیا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو ڈرائیں گے، لیکن آگے دوست کہاں، آگے تو مسلمان۔ تو فَلَا تَخَافُوهُمْ، تم ان کے خوف دلانے سے خوف زدہ مت ہو، وَخَافُونِ، مجھ سے ڈرو، میرے بندے ہو تو مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر ان کے ڈرانے سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج پھر ہم امتحان کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، آج ہم پھر امتحان کے میدان میں ہیں۔ ایک طرف شیطانی پروپیگنڈا چل رہا ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہماری نہ مانی تو ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا کر دیں گے، اور دوسری طرف اللہ کا قرآن بتاتا ہے لا تخافوہم، خبردار جو ان سے ڈرو، خافونی، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، اور دوسری طرف سے اتنی زبردست پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے کہ ہم سے ڈرو، ہمارے مقابلے کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مسلمان امتحان میں، اور آج ہماری اکثریت فیل ہے، اسے کون سے ڈرتے، ادھر سے نہیں ڈرتے
ساتھ اللہ، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہو کوئی کسی کا بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن چونکہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے توڑا ہوا ہے جی، اور شیطان سے جوڑا ہوا ہے، اس لیے شیطانی پروپیگنڈے کا شکار بن جاتے ہیں. ہاں جی، ان کی نہیں مانی تو بھوکوں مر جائیں گے، اور ان کی نہیں مانی تو ہم پر یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی. رزاق تو اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق، روزی رساں وہ ہے، یہ نہیں. اگر اس کے سچے بندے بن جاؤ تو کبھی روزی میں کمی نہیں آئے گی، اور اس کے سچے بندے بن جاؤ تو یہ کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. بھائی ان کو تو مومن، اگر تم مومن. اگلی آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ بات ہے کہ انسان ہمارا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہو، بہت بڑا مومن ہو، پھر بھی انسانی تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی وقت انسان پریشان ہو جاتا ہے ان حالات سے. جب چاروں طرف سے مخالفتیں ہوں جی، تو اچھے سے اچھے آدمی بھی کچھ دیر کے لیے لرز جاتا ہے، اگر کیا ہمیشہ تو نہیں لرزتے کچھ دیر کے لیے. اسی لیے طرف قرآن میں جا بجا تسلی بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے پریشان نہ ہو، ڈٹے رہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم زدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، کفر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. آپ کو ان کا جانا غم زدہ نہ کرے، آپ پریشان نہ ہوں ان کی تیز رفتاری سے جو کفر کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو یعنی اللہ کے پروگرام کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. چاہے جتنی تعداد میں کفر میں تیزی سے دوڑتے چلے جائیں، اللہ کا پروگرام کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. تو یا اللہ پھر ان کو اتنی چھٹی کیوں دے رکھی ہے؟ ذرا ان کی نکیل کو کھینچے، ذرا ان کی لگام کو کھینچے، ذرا ان کو بریک دیں. یہ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے جا رہے ہیں اس طرف. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ میں نے جان بوجھ کے بریکیں ڈھیلی چھوڑی ہوئی، جان جو میں نے ان کو تھوڑا سا موقع دیا، بھاگو چلو دوڑو، کتنا جاؤ گے. یہ اس لیے ان کو یعنی چھوٹ دے رکھی ہے کفر میں تیزی سے جانے کے لیے، گناہ میں تیزی سے جانے کے لیے، کہ اللہ ان کو ایک ہی دفعہ پکڑنا چاہتا ہے، ایک ہی دفعہ. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں بس کچھ حصہ بھی نہ ہو. اس لیے جتنے دوڑتے ہیں نا، یہی دوڑ لگا لیں تاکہ آخر میں جائیں تو زیرو، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر ان کے لیے عذاب عظیم جہنم کا، جس سے کبھی بھی چھوٹیں گے نہیں. تو یہاں تک سمجھانے کی باتیں، سمجھانے کا انتظام ہو گیا، انبیاء بھی آ گئے، کتابیں بھی آ گئی جی، اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا. اب اس کے بعد بھی یہ کفر اور شرک اور گناہوں کی طرف تیزی سے جاتے ہیں، تو جانے دو، جانے دو. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹ اس لیے دی ہے کہ جتنا گناہ کرتے ہیں پھر ان کو کرنے دو، کفر کرتے ہیں تو کرنے دو، تاکہ آخرت میں جائیں تو کوئی حصہ بھی نیکی کا ان کے پلے نہ ہو، اور پھر ان کو عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے آپ ان کے تیزی سے تو جانے پہ غمگین نہ ہو، یہ ہماری حکمت ہے، مصلحت ہے، ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم، وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا،
منافق ہونے چاہیے۔ ایمان کے بدلے کفر لے لیا، یعنی انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا، زبان سے تو پڑھ لیا تھا، مسجد میں بھی آنے لگے تھے، آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے، آپ کے ساتھ کبھی کبھار جہاد میں بھی جاتے تھے، اور تمام اسلامی کام کرنے لگے، دل کے کھوٹے تھے پر اوپر سے کام کرنے لگے تھے، اور جب موقع ملتا تو پھر سب کچھ کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کے پاس ایمان آ گیا اور پھر ایمان کو دے کر کفر کو لے لیا، کفر کو لے لیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با برامن رام رام، ایسے صلح کل لوگ بھی ہوتا ہے نا دنیا میں، کہ سب کے ساتھ صلح رکھو، سب کے ساتھ مل کے رہو، چرچ میں بھی جاؤ، مندر میں بھی جاؤ، گردوارے میں بھی جاؤ، آخر میں اکٹھے جو رہتے ہیں تو مل جل کے رہو، ان کی بھی سنو اپنی بھی سنو، پہلے اپنے پاس پاور تو پیدا کرو نا کہ ان کی سن کے ان کے تو نہیں ہو جاؤ گے، اپنے پلے کچھ ہے ہی نہیں تو ان کی سنتے ہو، پہلے اپنی سن کے اپنے آپ کو پکا تو کرو نا کہ ان کی سن کے بگڑو گے تو نہیں۔ بار لوگوں کے مزاج تو کہتے بس صلح صفائی سے رہنا چاہیے، تو ہم کون سے تلوار لے کے آ گئے ہیں، کوئی بندوق ہمارے پاس ہے، ہم بھی تو صلح صفائی سے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی کسی کے ساتھ جھگڑا ہمارا بھی تو نہیں ہے، لیکن پروگرام پر سودا بازی نہیں، پروگرام پر سودا بازی، پروگرام اپنا صلح صفائی بالکل۔ تو خیر کچھ لوگ کیا ہیں، گر تو خواہی مصلحت با خاص وان با برامن اللہ با برامن با مسلمان اللہ اللہ با برامن، یعنی سب کے ساتھ صلح صفائی رکھتے ہو، جب مسلمانوں سے ملے تو اللہ اللہ کیا کرو، اور برامن سے ملے تو رام رہو۔ تو منافق اسی کا، منافقت اسی کا تو نام تھا کہ جب مسلمانوں کے بعد آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ إِنَّا مَعَكُمْ، ادھر آئے تھے آمنا مسلمان، ادھر گئے اور یہ ہم تو آپ کے ساتھ، اور تم وہاں جو گئے تھے مسجد میں، اور جی چھوڑیے إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مسلمان سادے لوگ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ہم اندر سے تھوڑے ان کے ہیں، اوپر سے ان کے ہیں، بیچ سے تمہارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے، جب کلمہ پڑھا تھا تو ایمان آیا تھا، جب اِنَّا مَعَكُمْ کہا تو پھر کفر آ گیا، سودا ہو گیا۔ تو یہ ایسا کر کر اپنے آپ کو بڑے سیانے کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، لیکن لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ ہرگز بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی چالیں کامیاب کبھی نہیں ہوں گی، یہ دوغلے کے دوغلے رہیں گے، یہ دو رخے کے دو رخے رہیں گے، اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے بدترین انسان قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے، دو منہوں والا، دو چہروں والا، اس کے ساتھ دوسرا چہرہ، اس کے ساتھ دوسرا چہرہ، یعنی منافق سب سے بدترین لوگ، تو ان کے یہ اللہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دکھ باراس عذاب ہے، دکھوں والا، تکلیف دہ عذاب کو، اس لیے کہ ان کے کردوت بھی تو تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کی ضرور ضرور انتظار ہو رہا ہے، تو میں نے ان سے گزارش کر دی تھی